نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم کے مضامین اور مقاصد کے متعلق۔ میں نے ابتداءً عرض کر دیا تھا کہ پورے قرآن کریم کا اصل موضوع اور اصل مقصد ہے توحید خالص، اور ساتھ ہی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ توحید کے 4 درجے ہیں، جن میں مشرکین عرب 2.5 درجے توحید مانتے تھے اور 1.5 درجہ وہ شرک کرتے تھے۔ اس میں پوری وضاحت آ چکی ہے کہ 1.5 درجہ میں اصل شرک ان کا مسئلہ الوہیت میں تھا، باقی ساری توحید مانتے۔ ان کا نظریہ تھا لا واجب الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا واجب الوجود کوئی نہیں، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اسی طریقہ سے ان کا یہ نظریہ تھا لا متصرف فی الامور العظام الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات کے بڑے بڑے نظام، سورج، چاند، رات، دن، موسموں کی تبدیلی، یہ جو بڑے بڑے نظام ہیں، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور ان کا شرک شروع ہوتا کہ اس کائنات کے جو امور حقیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو ان میں بعض مقربین کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی پوشاک عطا کی ہے، لباس عطا کیا ہے، لہذا بعض خطوں کے اندر ان کا بھی تصرف چلتا ہے، اور بعض خطوں کا انہیں علم غیب اور اس کے سارے حالات کا علم ہے۔ اس لیے جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ ہماری یا تو خود حاجت روائی کر دیتے ہیں جن امور میں ان کو اختیار ہے، اور جن میں ان کو اختیار نہیں ہے تو پھر ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اس نظریہ کے ساتھ اپنے معبودوں کی نظر نیاز دیتے، ان کی سور و پکار کرتے، اور ان کے آستانوں کے طواف کرتے، اور انہیں لفظ الہ سے تعبیر کرتے کہ یہ ہمارے آلیہ اور الہ ہیں۔ آج تو انتہائی مختصر وقت ہے اور پھر کل کی طرح گلا بھی بند ہے، تو مسائل بہت زیادہ بیان کرنے ہیں، بشرطے کہ کام چلتا رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مشرکین عرب کا عقیدہ۔ اب ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ مکہ کے مشرک پتھروں کو پوجا کرتے تھے، وہ پتھروں کے پجاری تھے۔ جب مولوی بیان کرتے ہیں تو وہ یہی سبق دیتے ہیں کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ پتھر کو پوجتے تھے اور بت پوجتے تھے، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بت تھے کیا، کس چیز کا ان کی حقیقت کیا تھی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی اور دوسرے حضرات مفسرین نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے
کہ آج تک کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجا ہو. آج تک ایسا مشرک نہیں گزرا، امام راضی کے زمانے کی بات ہے، جو پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجتا ہو. لازماً وہ کوئی نہ کوئی نسبت کے قائل تھے، کسی نہ کسی درجے کی نسبت کے قائل. پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجنے والا امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج تک کوئی نہیں گزرا. اور ہے بھی یہ حقیقت، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ کے مشرک حجر اسود کی تعظیم کرتے تھے. سب حضرات کو پتا ہے، حجر اسود کو چومتے. ابو جہل کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حجر اسود کی جو صفائی کرتا تو زبان کے ساتھ کرتا تھا. اور یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو مشرکین کے سارے قبیلے وہ اس میں اختلاف کرنے لگ گئے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس حجر اسود کو نصب کریں، یہ سعادت ہمیں ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لمبا واقعہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور ہر قبیلے کے اس حجر اسود کو اوپر رکھا. ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ وہ اس چادر سے پکڑے تاکہ سارے قبیلے اس میں شریک ہو جائیں اور لڑائی ختم ہو جائے. میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کا مشرک حجر اسود کی تعظیم کرتا تھا لیکن سجدہ نہیں کیا، حجر اسود کو سجدہ نہیں کیا، حجر اسود کو پکارا نہیں ہے. تعظیم کر رہا ہے لیکن پکارتا نہیں ہے، حجر اسود کے نام کی نظر نیاز نہیں دیتا. تو مسئلہ واضح ہو گیا، اگر پتھر کو بے حیثیت پتھر پوجتے ہوتے تو سب سے بڑی پوجا حجر اسود کی ہوتی، لیکن حجر اسود کی کسی نے پوجا نہیں کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشاہد کا ہندو مجھے کئی ملے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں پوجتے ہو، اور ہندوؤں کی ویدیں اور ان کی مذہبی کتابیں وہ بھی یہ مسئلہ کلیئر کرتی ہیں کہ وہ پتھر کو بے حیثیت پتھر کے نہیں پوجتے. اسی طرح مشرکین عرب وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے ان کے لیے الوہیت نہیں مانتے تھے اور ان کے لیے امور حقیرہ کے اختیارات نہیں مانتے تھے، بلکہ امام ابو سعود حنفی نے اپنی تفسیر ابو سعود کے اندر امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر، حجت اللہ البالغہ، بدور بازغہ، اور اس طرح دوسری کتابوں کے اندر صاف صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، وہ جو مورتیاں گھڑتے تھے اور ان مورتیاں کس کی ہوتی؟ علی صور الانبیاء والصالحین، انبیاء کی صورتیں ہوتی اور صالحین کی صورتیں ہوتی. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم ان صورتوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، تو اصل جو ہے ان ارواح کا تعلق ہوتا ہے ان مورتیوں کے ساتھ. فَيَشْفَعُوا لَنَا، پس وہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ہمارے کچھ کام کرا دیتی ہیں اور جو ان کے بس میں ہیں ان کاموں کو خود کر دیتی ہیں. حتیٰ کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت آئے تو مشرکین کے 360 جو صورتیں مورتیاں رکھی تھیں، اضافیہ سورت ابراہیم و سورت اسماعیل، ان 360 میں حضرت ابراہیم کی صورت تھی، حضرت اسماعیل کی صورت تھی، اور اسی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کس چیز کے بت تھے، کس کی مورتیاں تھیں؟ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ بخاری ہے. فرمایا کہ یہ اسماء رجال
सालिहीन मिन कौम नूह, ये नेक लोग थे कौम नूह के, जिनमें बाज नबी बाज औलिया अल्लाह जब वो फौत हो गए, कौम ने उसकी सूरतें बना दी और उसकी फिर इबादत शुरू कर दी। नजर नियाज, सोरो पुकार, मन्नत मनोती, फेरे तवाब उनके करने शुरू कर दिए। तो एक बात ये अच्छी तरह ज़हन में रख लें कि पहले मुशरिक वो अंबिया औलिया की सूरतों को बमंज़िले किबला के समझते थे, सूरतें मकसूद नहीं होती थी। जिस तरह आज का मुशरिक कब्र पर झुकता है, लेकिन कब्र का वो हिस्सा और कब्र की वो मिट्टी और वो पत्थर मकसूद नहीं होते। कब्र को जो सजदा करता है मकसूद कब्र वाला है जो कब्र के अंदर मौजूद है। इसी तरह वो सूरतों की ताजीम करते, लेकिन मकसूद सूरतों वाले होते, जिनकी वो सूरतें थी वो मकसूद होते थे। तो हजरत शाह वलीउल्लाह ने तो बहुत वजाहत के साथ लिखा है और फरमाया, पूरा दावा किया है कि वो अपने उन मूर्तियों को भी समझते थे बमंज़िले किबला के। जिस तरह हम काबा को सजदा नहीं करते, हमारे फुकहा ने लिखा है लो सजदल काबा था काफरा, अगर काबा को सजदा करे तब भी काफिर हो जाएगा, लेकिन हम काबा को सजदा नहीं करते, सजदा अल्लाह को करते हैं। और जेहत जो है, किबला जो है वो बैतुल्लाह है। इसी तरह वो मक्का के मुशरिक जो थे वो मूर्तों को सजदा नहीं करते, मूर्तों की नजर न्याज नहीं देते, वरना आप ये अंदाजा करें कि मक्का का मुशरिक कोई पागल तो नहीं था, ये पागल थे। वही जब तौहीद से रंगे गए तो दुनिया के वही फरमा रवा बने। उनमें हजरत फारूक आजम जैसे थे, उनमें बड़े बड़े ज़हीन फतीन और बड़े बड़े जी शऊर जी अकल लोग थे। ऐसे नहीं थे कि वो पागल थे कि पत्थरों को हाथों से घड़ा और फिर पूजा शुरू कर दी। ये ऐसी बात नहीं है, ये तो खतीब की गलत बयानी है, कौम को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। असल बात ये थी कि वो नजरिया यही रखते थे कि ये उनके फोटो वगैरह मूर्तियां वगैरह ये बमंज़िले किबला के हैं। असल तो वो अरवाह हैं जिनको इख्तियारात मिलते हैं और जो उलूहियत की पोशाकों से मलबूस हैं। अल्लाह ने उनकी नेकियों की वजह से उन्हें ताकतें दे दी है या उन्हें अपनी बात सिफात के अंदर शरीक किया है। फर्क इतना है, अल्लाह की जाती सिफतें हैं, इनकी अताई है। बस एक बात, अब पूरा कुरान मुकद्दस इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, पहली सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा का जो दिल है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इय्याका नअबुदु से लेकर वो पूरा कुरान मुकद्दस, कोई सूरत भी होगी कुरान की, कुरान का मरकजी मजमून आपको मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर सूरत का मरकजी मजमून तौहीद होगा। पूरा कुरान की सूरतें फिर रही है, सारे मसाइल जिक्र कर करके अल्लाह रब्बुल इज्जत बतौर मकसद के, बतौर खुलासा के और बतौर दावा के बयान करेंगे मसला तौहीद को, या ला इलाहा इल्लल्लाह या मुतअल्लिकात ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पूरा कुरान इस पर घूम रहा है। इसीलिए सूरह हूद जहां से शुरू होती है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, वहां पर इमाम राजी ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है। इमाम राजी फरमाते हैं कबीर के अंदर कि ला मकसूद मिन हाज़िल किताब शरीफ, इस किताब पाक से और कोई मकसद नहीं। ला मकसूदा मिन हाज़िल किताब शरीफ, इस किताब शरीफ से और कोई मकसद नहीं। इल्लल हरफुल वाहिद, मगर सिर्फ एक ही मसला, और वो मसला है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ये मसला
اللہ کی توحید والا. اور ساتھ ہی امام راضی کہتے ہیں من صرفا، خیال کرنا ہے، عمرہ فی غیرہ، جو آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر فی غیرہ اور کسی مسائل میں عمر گزار کے آیا، خواہ فقہ ہو، خواہ سیاست ہو، خواہ معاملات ہوں، خواہ نحو ہو، منطق ہو، صرف ہو، فلسفہ ہو، اصول ہو، کوئی چیز بھی ہو، صرف عمرہ فی غیرہ، جس نے اللہ تعبدوا الا اللہ جو قرآن کا دعویٰ ہے اس سے ہٹ کر اپنی زندگی صرف کر دی، گزار دی، امام راضی کہتے ہیں قد خواب و خسر، وہ پوری زندگی برباد کر کے آیا ہے. اللہ کے ہاں وہ جب پہنچے گا اس کی پوری زندگی برباد ہے، کیونکہ اصل چیز ہے یہ قرآن، اور قرآن کا اصل مرکز ہے لا الہ الا اللہ، توحید والے مسئلے پر محنت. اور توحید میں نے بتائی تھی انبیاء کی توحید نفی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اشقیاء کی توحید اس بات سے شروع ہوتی ہے. انبیاء کی توحید کس سے شروع ہوتی ہے؟ نفی سے. نبی نفی سے شروع کرتا ہے. پیغمبر کی توحید کامل ہے. اور مکہ کا مشرک پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ مانتا تھا اللہ الہ ہے، وہ مانتا تھا اللہ خالق ہے، وہ مانتا تھا اللہ رازق ہے، وہ مانتا تھا اللہ آسمان بنانے والا ہے. مکہ کا مشرک مانتا تھا اللہ زمین بنانے والا ہے. یہ جو اس بات ہے وہ مانتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے کہاں سے مسئلہ شروع کیا ہے؟ پہلے دن کا مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ، آخری دن کا مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ. بخاری اٹھاؤ، بالکل آخر وقت میں اللہ کے محبوب فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یہ آخری وقت تھا. اور جب پہلے دن پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اور قرآن نے استعانت سے شروع کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور استعاذے پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، استعانت سے شروع ہوتا ہے. اور قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ با. آپ کو پتا ہے قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قرآن کہاں سے شروع ہوا ہے؟ با. اور یہ با بھی استعانت کی ہے، یہ با بھی استعانت کی ہے. اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ سے استعانت کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں. یہ با استعانت کی ہے، مدد مانگنے کی ہے. یہاں استمداد سے شروع کیا، استعانت سے شروع کیا، اور چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اخیر پر یہ سارا ثابت کرتے 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 آخر پہ قل اعوذ برب الناس فرمایا. جس طرح عبادت میں وحدہ لا شریک ہے اور مستعان ہونے میں، مدد کرنے والا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح مستعاذ ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے. اونٹ پناہ دینے والا بھی صرف اللہ ہے. تو اس حوالہ سے اس پر تو وقت چاہیے بڑا، یہ تو پورا سمندر ہے. اور قرآن پاک کی لہریں بڑی عجیب ہیں. جہاں سے شروع کرو ہر جگہ پہ ایک نیا انداز ہے، ہر جگہ سے ایک نئی خوشبو ہے. لیکن مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ. باقی سارے مسائل اس کے خادم، اس کے ضمن میں چلتے ہیں، اسی مسئلے کو پکا کرنے کے لیے چلتے ہیں. میں بتا چکا ہوں رسالت نام ہے اسی مسئلے کے بیان کرنے کا، اور نماز، روزہ، حج، زکات یہ نام ہے اسی مسئلے پر پکا کرنے کے. اسی مسئلے کے مظاہر ہیں. اس مسئلے توحید کی مختلف صورتوں میں توحید کے اظہار اور مظاہر کے طریقے ہیں. اور قیامت ہے، قیامت ہے نتیجہ قائلین لا الہ الا اللہ کا اور منکرین لا الہ الا اللہ کا. جنت انعام ہے،
لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا جہنم سزا ہے، لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے والوں کا تو پوری کائنات کے جتنے مسائل ہیں سارے سمٹ کے آتے ہیں، انما الہکم الہ واحد، مسئلہ صرف ایک ہی آیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ الہ صرف ایک